اگر اس قانون پر آپ نے عمل کیا تو انشاءاللہ العظیم بہت سارے دھوکوں سے آپ بچ جائیں گے۔ یہ جو آج گلی کوچوں میں لوگ اپنے اپنے اعتبار سے کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ بنا دیتے ہیں، یہ بہت وہ ہیں، یہ اتنے ہیں، یہ فلاں ہیں، ایسا ہیں، اور پھر جو بہت زیادہ بھاگتے ہیں ان کے پیچھے تو چند عرصے کے بعد کہتے ہیں یار میں تو لٹ گیا۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے کسی سے نہ قرآن سیکھا اور نہ کسی کو قرآن کے آئینے کے اندر یا قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ ایک قاعدہ کلیہ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جس کسی کو بھی سمجھنا ہو انسان کو وہ کیا ہے کیسا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے اللہ کی کتاب سے آپ سمجھو، انشاءاللہ العظیم دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ امام علی مقام رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی شخصیت کو آپ نے اگر جاننا ہے اور پہچاننا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو قرآن سے جانیں، قرآن سے پہچانیں اور قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ اللہ نے امام علی مقام جیسا انسان امام علی مقام کے بعد شاید پیدا ہی نہیں فرمایا ہے۔ اس لیے کہ آدمی عادتوں سے پہچانا جاتا ہے، آدمی کردار سے پہچانا جاتا ہے، آدمی اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کی بس ایک مثال چھوٹی سی دے دوں کہ ایک مقدمہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا اور جس کے حوالے سے یہ مقدمہ تھا، فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے مجمع میں سے لوگوں سے سوال کیا کہ کوئی ہے جو اس کے سلسلے میں کچھ گواہی پیش کر سکتا ہو، کوئی جانتا ہے اس بندے کو؟ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا ہاں حضور میں گواہی دیتا ہوں، یہ بندہ اچھا ہے۔ تو فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا اچھا تو نے ان میں کون سی اچھائی دیکھی؟ تو اس نے کہا حضور میں اسے مسجد میں بہت زیادہ آتے جاتے دیکھتا ہوں اور نماز کثرت سے پڑھتے دیکھتا ہوں۔ فاروق اعظم نے فرمایا اتنی گواہی قابل قبول نہیں۔ اب جو بات فاروق اعظم نے فرمائی اسے سنو۔ ارشاد فرماتے ہیں کیا کبھی تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس لیے کہ آدمی سفر میں پہچانا جاتا ہے۔ دوسری بات فاروق اعظم نے فرمائی کیا کبھی پیسے کا لین دین ہوا ہے اس کے ساتھ؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کبھی پڑوس میں رہنے کا اتفاق ہوا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا آدمی ان چیزوں سے اچھا ہے یا برا پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے آج نماز پڑھنے والوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ تین چیزوں کو آزما کر دیکھ لیجئے گا، اس نمازی کا سارا معاملہ کھل کر کے آپ کے سامنے آ جائے گا کہ یہ نمازی بندہ کیسا ہے۔ اب اس کو آپ دیکھیں کربلا میں کیا امام حسین کے مقابلے میں نمازی نہیں تھے؟ تھے نا، لیکن کیسے تھے وہ کھل کر آ گئے۔ لیکن اب آئیے میں امام حسین کا کردار آپ کے سامنے پیش کروں۔ آپ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، روزانہ امام حسین کے گھر میں کچرا ڈالتا تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے جھیلتے تھے، برداشت کرتے تھے۔ بیوی نے ایک مرتبہ کہا کہ تم نواسے رسول کے گھر کے اندر کچرا ڈالتے ہو، حسین کے گھر میں کچرا ڈالتے ہو، جا کر کے معافی مانگو۔
انہوں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ وہ گیا دروازے پہ دستک دی، امام حسین نے دروازہ کھولا، دیکھا تو یہودی سامنے موجود ہے۔ فرمایا کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا معافی مانگنے آیا ہوں۔ تو امام حسین نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس کو یہ توقع نہیں تھی کہ امام یہ جواب دیں گے، لیکن فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ وہ کہتا ہے حسین یہ بتاؤ، مدینے میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد تمہارے ماننے والوں کی ہے، میں کچرے پھینکا کرتا تھا، تم چاہتے تو میری اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، لیکن حسین کیا بات ہے کہ تم نے میرے کچرے پھینکنے کا بدلہ مجھ سے نہیں لیا، اور آج میں اس غلطی پر معافی مانگنے آیا تو بھی تم نے مجھے کچھ نہیں کہا اور مجھے تم نے معاف کر دیا۔ حسین بتاؤ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب سنیے، امام حسین جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان نے یہ فرمایا ہے کہ جو پڑوسی کی مصیبت پر صبر کرے اس کا بدلہ جنت ہے۔ تو میں اپنے نانا کے فرمان پر عمل کیا، بس اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ اس نے دامن حسین پکڑا اور کہا نواسے کا کردار ایسا ہے تو نانا کتنے اچھے ہوں گے، اور پھر وہ مسلمان ہو گیا، پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے پڑوسی کا معاملہ۔ معاملاتی زندگی دیکھ لیجئے، لین دین کا معاملہ تو کربلا میں امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے جو آخری خطبہ دیا، اس خطبے میں کیا تھا؟ اس خطبے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی تعریف کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا اور فرمایا کیا میں نبی کا نواسا نہیں؟ سب نے کہا ہیں آپ نبی کے نواسے۔ کیا میرے علاوہ اس وقت روئے زمین پر کوئی دوسرا بھی نبی کا نواسا موجود ہے؟ کہا نہیں۔ چلیے یہ اقرار کروا لیا انہوں نے۔ اب سنیے آگے کیا کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ کبھی تم نے مجھے نماز قضا کرتے دیکھا، یہ نہیں فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کیا تم نے کبھی ماہ رمضان کے روزے چھوڑتے دیکھا، یہ نہیں فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ کیا کبھی تم نے مجھے حج چھوڑتے ہوئے دیکھا، یہ نہیں فرمایا۔ اب فرمایا کیا تو یہ آپ دیکھیں یہ کردار۔ فرمایا تم مجھ سے کیوں لڑ رہے ہو؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کا مال کھایا ہے؟ آئی معاملاتی زندگی۔ کیا تم میں سے کسی کا مال میں نے کھایا ہے؟ سناٹا۔ کیا کسی کی زمین میں نے ہڑپ کر لی ہے؟ پتہ چلا نماز روزہ حج و زکات، توجہ چاہوں گا، نماز روزہ حج و زکات یہ بندے کا خدا سے معاملہ ہے۔ زکات کا حکم اللہ نے دیا، بندے کو بندہ دے دیتا ہے، لیکن یہ ساری چیز بندوں کے ساتھ ہے۔ لین دین کا معاملہ، مال ہڑپ کرنے کا معاملہ، آبرو پر ہاتھ ڈالنے کا معاملہ، یہ بندوں کے ساتھ کا معاملہ ہے۔ اور پھر یہاں ایک بات اور بھی عرض کر دوں جسے ذہن میں رکھیے گا، امام کی نظر میں سرکار کی حدیث تھی، اس لیے یہ خطبہ دیا امام نے۔ کیا حدیث تھی؟ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ اس لیے امام نے سب کے سامنے کہا ہے تمہارا کسی کا مال میں نے لیا ہو تو بتاؤ، تاکہ شہادت کے بعد دنیا گواہی دے سکے کہ حسین صحیح معنوں میں اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ یہ پہچان مسلمان کی ہونی چاہیے، یہ ہے پہچان مسلمان کی۔ آج چپل گھس جاتے ہیں۔ یہ ہم نے امام کی زندگی سے نہیں سیکھا، یہ تاجدار کربلا کی زندگی سے ہم نے نہیں سیکھا۔ یہ ہے امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کا وہ کردار۔ صرف ایک ہی حدیث کو آپ دیکھیں جس سے آپ کے عقل کے دروازے کھل جائیں گے۔ شہید
جس کے خون کے پہلے قطرے کے گرتے ہی اللہ اس کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے. اور شہید کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ کل بروز قیامت وہ ایسے 70 آدمیوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائے گا جس پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا. اتنے اونچے مرتبے کے بعد بھی سرکار فرماتے ہیں شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں لیکن قرض والا گناہ معاف نہیں ہوتا. اور ہم عمرہ پر عمرہ اور حج پر حج کر کے سمجھتے ہیں کہ سب معاف. اور اگر تھوڑا سا سمجھاؤں تو بات سمجھ میں آئے گی. جب کسی کی نماز جنازہ حضور پڑھاتے تھے تو پہلے پوچھتے تھے اس پر کسی کا قرض تو نہیں ہے, اور جب کہا جاتا قرض ہے تو کسی صحابی سے فرماتے تم پڑھا دو.